آپ کی ولادت اور خاندان۔ خواجہ غریب نواز کے والد گرامی کا نام سید غیاث الدین محمد تھا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے، اور خواجہ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ام الورع ماہ نور۔ تو خواجہ غریب نواز کی امی جان کا نام ماہ نور ہے، یہ حضرت امام حسن کی اولاد سے تھی۔ غوث پاک اور ام الورع ماہ نور بی بی کے شجرے میں ایک نام آتا ہے، عبداللہ حنبلی۔ غوث پاک ان کے پوتے ہیں رشتے میں، اور ام الورع ماہ نور بی بی یہ پوتی ہیں عبداللہ حنبلی کی رشتے میں۔ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ رشتے میں خواجہ غریب نواز بھانجے ہیں غوث پاک کے، کزن ہوئے نا، اوپر جائیں گے نا جب اب تو کزن، سگی بہن نہیں ہے، کزن، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھانجے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کے والد گرامی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ تاجر بھی تھے۔ آپ مال لے کر خراساں سے بغداد تک جاتے۔ سجستان میں یہ خاندان اخلاقیات میں اور معاشیات میں بلند تھا۔ وزن ملا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کردار و گفتار، گھر بار، سب میں یہ فیملی بلند تر، کہ اللہ نے ان کو ایک خوبصورت سا لڑکا عطا فرمایا۔ 537 ہجری رجب کے مہینے میں، اور دیکھ لیجئے یہ بھی رجب کا مہینہ جا رہا ہے جو آج میں آپ کو تقریر سنا رہا ہوں۔ نام رکھا حسن۔ تو خواجہ غریب نواز کا ذاتی نام کیا ہے؟ حسن، جو پھر دنیا میں معین الدین حسن سجزی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ خواجہ غریب نواز، خواجہ غریب نواز۔ خواجہ صاحب بچپن سے ہی غریب نواز تھے۔ لوگوں نے تو بعد میں کہا، سنیے ذرا، ایک مرتبہ ابا کے ساتھ نماز عید کے لیے جا رہے تھے، تو لوگ صبح ہی نماز عید کے لیے چل پڑتے تھے، بہت پہلے، کیونکہ دور جانا ہوتا تھا۔ خواجہ صاحب لڑک بچپن آپ نکلے تو بچے کو دیکھا، بچے کے کپڑے پرانے، قریب گئے، بولے تو کپڑے نہیں پہنے؟ بولے بس سمجھ آ گئی آپ کو بھی، بولے اس کے تو ابا نہیں، یتیم ہے بیچارہ۔ دوڑے گھر واپس گیا، ابا آپ رکیے، نیا سوٹ لا کے اسے دیا، کہا میں یہیں کھڑا ہوں، تو پہن کر آ اور ہمارے ساتھ چل۔ وہ پہن کر آیا، آپ پھر اس کو ساتھ عیدگاہ لے کر گئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ والد کی تجارت جو ہے وہ خوب تھی، سجستان میں بھی اپنی زمین اور بہت کچھ تھا وہاں آپ کا۔ ایک دفعہ والد صاحب سید محمد غیاث الدین مال لے کر بغداد گئے ہوئے تھے، وہیں آپ کا وصال ہو گیا۔ بڑے دنوں کے بعد والد صاحب تو نہ آئے، صرف خبر آئی کہ وہ وصال فرما گئے۔ اس فیملی کے لیے یہ خبر ایک دھماکہ تھی، خوشی کے چیتھڑے اڑا دیے۔ بچے بھی کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں ابھی۔ والدہ ماجدہ تو خبر سنتے ہی صاحب فراش ہو گئی، بیمار ہو گئی۔ مال تقسیم ہو گیا، کیونکہ میں ہسٹری میں پڑھتا ہوں کہ آپ کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے۔ مال تقسیم ہوا، آپ کے حصے میں ایک باغ آیا، ایک پن چکی آئی۔ وہ پانی سے نا، پانی اس کو چلاتا ہے تو پھر وہ آگے مشین چلتی ہے، پھر آپ اس سے بہت سے کام لیتے ہیں۔ غم بھلانے کے لیے ضروری ہے کہ خود کو مصروف کر لو۔ آسان یہ ہے کہ توجہ کہیں اور لگاؤ۔ آپ نے خود کو باغ اور پن چکی میں مصروف کیا۔ 15 برس کی عمر میں ابا جی کا وصال ہو گیا۔ والدہ کی بیماری بڑھتی گئی، آپ ان کی خدمت میں لگے رہتے۔ 2 سال ہی میں والدہ ماجدہ بھی چلی گئی۔ دکھ پہ دکھ، جدائی پہ جدائی، دہائی۔ آپ نے تو سب کو چھوڑ کر باغ میں ہی رہنے لگے، کسی کے یہاں جاتے نہیں، نہ بات کرتے، باغ میں ہی بس۔ 15 سال کے تھے تو ابا رخصت ہوئے، 17 سال کے تھے تو اماں رخصت ہو گئی۔ دل اچاٹ ہو گیا، بس سارا دن باغ کی آپ یاری شجرکاری میں لگے رہتے۔ ایک روز باغ میں ایک بزرگ تشریف لے آئے، وہ مجذوب تھے، نام تھا ابراہیم الکندوزی۔ تو ابراہیم الکندوزی باغ میں داخل ہو کر کہا، ہے کوئی کچھ کھلائے پلائے؟ خواجہ صاحب سید ہیں بھائی، امام رضا کی اولاد میں سے ہیں، ڈی این اے کے اندر سخاوت، ڈی این اے کے آپ نے بہترین پھل توڑ کر دھو کر سامنے لا رکھا، خود نیچے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کھایا۔ بزرگوں کو مجذوبوں کو کھانے سے کیا ہوتا ہے، وہ بچے کا ادب دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے۔
اللہ اکبر جل شان. تم خواجہ کی 70 سال کی عمر میں غریب نوازی پہ حیران ہو، جبکہ بادشاہ ان کے در کے سوالی ہیں. میں تو 17 سال کی عمر کی غریب نوازی، مسافر نوازی پر حیران ہوں، جبکہ ماں باپ کا بھی سایہ نہیں ہے سر پہ. میں تو اس غریب نوازی پہ حیران ہوں. مجذوب خوش ہوئے، اپنی تھیلی میں سے خشک روٹی نکالی، روٹی منہ میں اپنے میں چبائی، چبا کے دی. جی جناب، جب آپ لوگ اکٹھے بیٹھ کر کھاتے تھے نا ایک دوسرے کی پیالی میں، تب آپ وائرس سے بچے رہتے تھے، کیونکہ تمہارا جراثیم دوسرے کے وائرس کو مارتا ہے، اس کا اس کے وائرس کو مارتا ہے. جب سے تم نے ایک الگ باٹل میں پانی پینا شروع کر دیا ہے، بیماریوں نے تمہارے اندر اڈا ڈال لیا. بھائی صاحب آپ بڑے پڑھے لکھے ہو گئے ہو. چبایا، چبا کے دیا، لو کھا لو. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے وہ لے کے کھایا، جو ہی وہ میرے حلق سے نیچے اترا، بس دنیا کی محبت تو دل سے باہر ہی نکل گئی. پتہ نہیں کس عالم میں چلا گیا. نظر اٹھا کے پھر جب دیکھتا ہوں ہوش آتی تو وہ بابا وہاں ہے ہی نہیں ہے. ابراہیم القندوزی رحمۃ اللہ علیہ تو چلے گئے، مگر آپ کا دل اچاٹ سا ہو گیا، دل قرآن رحمان کی طرف بھاگے. آپ نے آخر کار فیصلہ کیا کہ مجھے قرآن و حدیث پڑھنا ہے. آپ نے اپنے حصے کا سارا سامان بیچ دیا، فقراء میں کچھ بانٹ دیا، تھوڑا سا ساتھ لیا، چل پڑے سمرقند کی طرف. وہ مرکز ہوتا تھا، ہمارا پرانا مرکز ہے، سمرقند کی طرف چل پڑے. یہ خواجہ لڑک پن سے ہی غریب نواز ہے. آپ نے سمرقند بخارا کے اندر رہتے ہوئے قرآن مجید کو حفظ کیا، فقہ آپ نے سیکھی، تمام مروجہ علوم آپ نے پڑھے. آپ کے اساتذہ میں مولانا حسام الدین بخاری اور حضرت مولانا شرف الدین کے نام خاص طور پہ آتے ہیں. تحصیل علم کے بعد تعمیل علم کے گر تلاش کرنے کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہو گیا. یہ بھی گڑھ تھا. وہاں سے آپ حجاز کے لیے روانہ ہو گئے کہ حج کرنا ہے. سے پھرتے کوئی نہیں ملا ہوگا، پھر واپس بغداد آئے. بغداد جب آئے تو سیدھا جامع مسجد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ میں گئے. وہاں اس وقت مشائخ کی محفل میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ توحید پر تقریر فرما رہے تھے. تو یہ اصل میں ہرونی ہے، ہارونی نہیں ہے، ہرونی. یہ نیشاپور کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے. مفتی غلام سرور قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہرونی ہے جعفری کے وزن کے. تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی خراسان کے علاقوں میں بڑی منتا تھی. ان کا نام خواجہ غریب نواز نے سنا ہوا تھا. تو ان کی توحید کی تقریر کے لیکچر کے اندر آپ بیٹھ کے جامع مسجد جنید بغدادی بغداد کے اندر مرشد اونچا بیٹھے ہوئے تھے ممبر پہ، مشائخ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ بھی نیچے بیٹھے ہوئے تھے. جب تقریر ختم ہوئی تو آپ فوراً آگے بڑھے، جا کر پاؤں چوم لیے ان کے اور بیعت کی درخواست کر دی. آپ نے بیعت فرما لیا. یا میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ معتبر باتیں وہی ہیں جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب انیس الارواح میں خود لکھی ہیں، یا آپ کے بڑے خلیفہ، پہلے خلیفہ جانشین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل العارفین میں لکھی، وہی معتبر ہے. تو طلبہ جب آپ نے تحقیق کرنی ہے تو آپ نے یہ کتابیں آگے رکھنی ہیں. مرشد نے بیعت کرنے کے بعد فرمایا 2 رکعت نفل ادا کرو. آپ نے کیے. پھر فرمایا قبلہ رخ بیٹھو اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو. آپ نے 2 پارے 8 رکوع تلاوت کر لیے. تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ نے فرمایا 21 بار درود شریف اور 21 بار سبحان اللہ پڑھو. آپ نے اس کی بھی تعمیل کی. پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے فرمایا آ تجھے خدا تک پہنچا دوں. اللہ اکبر جل شانہ. پھر کینچی لے کر کچھ بال کاٹے، یہ ان کے سلسلے میں ہے، اور 4 تر کی ٹوپی جو ہے وہ دی، آپ کے سر پر رکھی، اور گلیمے خاص یعنی ایک کمبل آپ کو دیا. اور پھر آپ کو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 1 رات اور 1 دن جو ہے وہ الگ تھلگ بیٹھ کر عبادت کرو. جب وہ 1 دن 1 رات گزر گئی، دوسرے دن حاضر خدمت ہوئے تو فرمایا آسمان کی طرف دیکھو. دیکھا تو پوچھا کہاں تک نظر گئی؟ عرض کی عرش اعظم تک. پھر فرمایا زمین کی طرف دیکھو. دیکھ. پھر فرمایا زمین کی طرف دیکھ. دیکھا تو پوچھا کہاں تک نظر گئی؟ عرض کی تحت الثری تک گئی. فرمایا جاؤ 1000 بار سورۃ الاخلاص اب پڑھو.
تو آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 1000 بار پڑھی. آئے تو مرشد نے کہا اب نگاہ کر آسمان کی طرف. آپ نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف تو پوچھا کہاں تک پہنچی؟ عرض کی حجاب عظمت تک. اللہ اکبر جل شانہ. فرمایا آنکھیں بند کر. آپ نے بند کر لی. فرمایا کھول. آپ نے کھول دی. پھر فرمایا ان انگلیوں میں دیکھ. تو آپ نے دیکھا تو پوچھا کہاں تک نظر آیا؟ عرض کی مرشد اب تو سب کچھ سامنے ہے. اب تو سب کچھ سامنے ہے. آپ نے فرمایا جاؤ وہ اینٹ اٹھاؤ. خواجہ غریب نواز نے وہ اینٹ اٹھائی تو نیچے مٹھی بھر سونے کے سکے تھے. فرمایا اٹھاؤ اسے اور جاؤ جا کے فقراء میں بانٹ دو. حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے بعد مجاہدہ شروع ہو گیا. مجاہدہ سن لیجیے 7 روز کے اندر صرف 5 مسکال سوکی روٹی کھانی ہے. 7 دن کے بعد 5 مسکال سوکی روٹی پانی میں بھگو کے بس. اور لباس 2 چادریں پیوند لگی ہوئی. جب یہ مکمل ہو گیا اب مرشد نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی. تم ہمارے رات کے سونے کے لباس کو سنبھالو گے اور ہمارے وضو کی چیزیں اور پانی کی چیزیں یہ سب آپ کے ذمہ ہیں. پیر جدھر جاتے خواجہ ادھر جاتے. سر پہ اٹھا کے کپڑے, کبھی پانی کی چھاگل, کبھی سراہی. مرشد حج کے لیے روانہ ہوئے تو خواجہ ساتھ ساتھ ہر طرح کا خیال رکھ رہے ہیں. مرشد آپ کی خدمت سے بڑے خوش ہوئے. کعبہ کا طواف کر رہے تھے. میزاب رحمت کے نیچے کھڑے تھے. خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر عرض کی یا اللہ یہ تیرے حوالے کرتا ہوں, اسے قبول فرما. آواز آئی ہم نے قبول کیا. اللہ اکبر. میرا جو کعبہ کا موضوع ہے اسے ضرور سنیے گا, پھر آپ کو سمجھ آئے گی میزاب رحمت کیا ہے. تو میزاب رحمت کے نیچے سے آواز آئی ہم نے قبول کیا. حج تمام کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے گئے. سرکار کے روزے کے سامنے خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضور اسے قبول فرمائیں, میں یہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں. آواز آئی مقبول ہوئے. خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر خواجہ غریب نواز سے کہا اے معین الدین تیرا کام ہو گیا. واپس بغداد آئے. خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں یہاں اعتکاف بیٹھنے لگا ہوں, تم چاشت کے وقت میرے پاس آنا, میں تجھے کچھ چیزیں بتا دوں گا, اسے لکھ لیا کر تاکہ مریدین کے کام آئے. عرض کی جی مرشد جو حکم آپ کا. خواجہ صاحب روزانہ حاضر ہوتے. رات کے وقت ان کے سونے کے کپڑے دھو کر روزانہ دھوتے, دھو کر وضو کا سب چیزیں دروازے کے آگے رکھی. اللہ اکبر جل شانہ. تو 28 مجلسیں ہوئی ہیں وہ آپ نے نوٹ کی ہیں انیس الارواح کے نام سے. اس لیے طلبہ اسے آپ ضرور, اب میں یہاں تو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا, آپ ضرور پڑھیے.